یہ پروگرام کی اسٹون کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کی اسٹون سائڈ واک شیڈ اینڈ اسکیفولڈنگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انتہائی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ روزے کے اندر اللہ رب العزت نے جو خصوصیتیں رکھی ہے ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ عام دنوں کو دیکھا جائے اور رمضان المبارک کے ایام کو دیکھا جائے تو کافی فرق انسان محسوس کرتا ہے۔ کہ دیکھیں ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ دن میں انسان کھاتا پیتا رہتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو صبح کو وہ ناشتہ کرتا ہے، دوپہر میں کھانا کھاتا ہے، پھر رات کو کھانا کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے کہیں چائے پی لی، کہیں پانی پی لیا، کہیں کچھ بھی کھا پی لیا، لیکن کبھی اگر دوپہر کا کھانا اس کا لیٹ ہو جائے تو اس سے صبر نہیں ہوتا۔ اور یہی انسان جب رمضان المبارک میں اس پر یہ وقت آتا ہے دوپہر کا تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، باوجود شدید بھوک کے، باوجود شدید پیاس کے وہ صبر سے بیٹھا رہتا ہے، یا تو اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، یا نوافل پڑھتا رہتا ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، یا کسی اور اچھے کام میں لگا رہتا ہے اور صبر سے کام لیتا رہتا ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔
کہ عام دنوں میں یہی وقت ہوتا ہے کہ انسان سے صبر نہیں ہوتا، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو صبر سکھا دیتا، صابر بنا دیتا ہے انسان۔ تو صبر ایک بہت بڑی صفت ہے، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفت ہے، ایک نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ بس اوقات اس بات کا بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ عام طور پر رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ لوگ صبر سے کام نہیں لیتے، حالانکہ صبر بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل ٹریفک کو لے لیں۔ روڈوں کے اوپر جب ٹریفک چلتا ہے تو بسا اوقات ازدحام ہو جاتا ہے، ٹریفک کی کثرت ہو جاتی ہے، تو اس سے رش بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہر انسان کو جلدی ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، تو اس جلدی میں کبھی کبھار ایک دوسرے سے ٹکر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے بے صبری کا۔ اگر 1 سے 2 منٹ اگر صبر کر لیا جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن صبر ایک صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو صبر نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر بے صبری جب کرتے ہیں تو لڑائی اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سڑکوں پر بد اخلاقیاں ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ صبر نہیں ہے۔ اگر صبر سے کام لیں تو اس چیز کی نوبت کبھی نہ آئے، کوئی ایک دوسرے سے دست بگریبان نہ ہو۔ لیکن صبر بہت بڑی دولت ہے، صبر بہت بڑی صفت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ آزمائشیں آتی ہیں انسان پہ، آزمائش آتی ہے، ضرور آتی ہے، لیکن اس آزمائش کے اوپر صبر کرنا یہ اصل چیز ہے۔ اس پر واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، گریبان چاک کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر مصیبتوں پر کی جاتی ہے، پریشانیوں پر صبر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکیدوں کے ساتھ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف طاری ہوگا اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی مہنگائی کا خوف، اور کبھی آفات کا خوف، کبھی آزمائشوں کا خوف، کبھی کس شکل میں خوف ہوتا ہے، کبھی کس شکل میں ہوتا ہے، کبھی بدامنی کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس خوف کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی آزماتے ہیں۔ والجوع، اور کبھی قحط سالی بھی آ جاتی ہے، مال و متاع کی کمی کی وجہ سے، اسباب کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے،
لوگ بھوک و پیاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کی وجہ سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور جتنے اناج ہیں، سبزیاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات ایسی آفت آ جاتی ہے کہ فصلیں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر پھر صبر کرنا یہ اصل چیز ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون سے ہیں صبر کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ تو اصل تو یہ مطلوب ہے اللہ کے ہاں، صبر، نہ کہ اس کے اوپر شکوے شکایتیں کرنا۔ صبر کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، کہ اچھے کاموں کے اوپر صبر کرنا۔ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، باندھنا، یعنی بسا اوقات انسان کا دل کسی کام کے نہ کرنے کا چاہتا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں، چاہے وہ عبادات میں سے ہو یا کوئی بھی کام ہو، انسان کا دل نہیں چاہتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ کہ نفس نہیں چاہتا، لیکن ہم نے اس نفس کو باندھ دیا، اس کو ہم نے اس کام سے روک دیا، اور جو اللہ کا حکم تھا اس کو ہم نے پورا کیا، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ اور صبر علی المعصیہ، کسی گناہ کی طرف دل مائل ہوا تو فوراً اس سے اپنے آپ کو روکا، صبر کیا، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ تو صبر بہت بڑی دولت ہے۔ رمضان المبارک میں اکثر دیکھا جاتا ہے، اور یہ بات سننے میں بہت زیادہ آتی ہے پھر، کہ فلاں شخص کو روزہ لگ گیا، فلاں کو روزہ لگ گیا، حالانکہ روزہ لگنے والی چیز نہیں ہے۔ روزہ تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صبر سکھاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ رمضان المبارک یہ مشق کا مہینہ ہے، تمرین کا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک میں ہم صبر اپنے اندر پیدا کریں گے تو پورے سال انشاءاللہ اس کا اثر رہے گا۔ تو صبر علی الطاعہ، اور یہ صبر والا مہینہ ہے، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کو صبر و شکر کے ساتھ گزار دیں۔ تو یہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔